اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، میں ہوں معلم افضل اور میں اپنے چینل معلم نامہ میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو دوستوں کو کہنا ہے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ لوگوں کو براہ راست مل سکیں۔ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اور اس میں زندگی گزارنے کے لیے تمام سسٹمز موجود ہیں۔ تو جو اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ خلافت جو بنی جس کو الراشدون کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں خلافت راشدہ کہتے ہیں، وہ 632 کو بنی جو حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور 661 تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک وہ جاری رہی۔ اس کے بعد امیدز آ گئے 661 کو اینڈ 750 تک ان کی خلافت رہی۔ 750 میں عباسیدس کی خلافت بنی اور وہ 1258 تک وہ بنی جب تاتاریوں نے اس خلافت کو ختم کیا۔ پھر اس کے بعد فاطمدز بھی خلافت مصر میں رہی جس کو فاطمیون بھی کہتے ہیں، وہ 909 سے 1171 AD تک ان کی خلافت رہی۔ اور جو لاسٹ خلافت تھی وہ آٹومنز تھے جس کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں اردو میں، وہ 1517 کو ان کی خلافت بنی اور 1924 میں جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے وہ خلافت ختم کی ٹرکی میں، ورلڈ وار 2 میں جب آٹومنز کو شکست ہوئی، ورلڈ وار 1 میں جب ان کو شکست ہوئی، تو یہ خلافت جو ہے یہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے۔ اور اس میں کچھ جو خلافت راشدہ ہے تو وہ صحیح معنی میں خلافت تھی، اس کے بعد بے شک وہ ایک برائے نام ہی خلافت ہو، اس میں پھر اچھے خلیفہ بھی آئے دیٹ ور ویری مچ ایفیشینٹ، لیکن اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کا طریقہ کار یہ تھا۔ اب آج کل جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ہے ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم، اس کے مقابلے میں ایک چیز کڑی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ what are the differences or what is the comparison between the Islamic political system and Western political system۔ تو جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس میں وہ ہے the basis of authority، یعنی اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں the basis of authority جو ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات، جس کو ہم کہتے ہیں کہ the sovereignty belongs to اللہ، حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہے، اور جتنے بھی لاز ڈیرائیو کیے جائیں گے تو وہ تمام قرآن اور حدیث سے ڈیرائیو کیے جائیں گے، جبکہ ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم میں sovereignty belongs to people، حاکمیت اعلیٰ لوگوں کے پاس ہے، لوگ جس طرح کے قوانین بنائیں۔ اب آپ ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل گے میرجز یا شراب کے بارے میں، ان کے بارے میں اگر ایک اسٹیٹ کے لوگ قانون بنائیں تو وہ قانون بن جاتا ہے because the sovereignty belongs to people۔ So the first difference is this۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے the role of religion۔ اب اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں religion is a part of the state، اور religion کو state سے separate نہیں کیا جاتا۔ جتنے بھی نظام وہاں پر وضع کیے جائیں گے، جتنے بھی قوانین وہاں پر وضع کیے جائیں گے تو وہ اسلامک لاز کے ساتھ وہ کنگروئنس ہونا چاہیے ان کا۔ جیسے پاکستان میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل ہے کہ مطلب جو بھی لا بنتی ہے پارلیمنٹ سے تو اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اور اسلامک انجنکشن سے اس کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ تو اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں یہ ہوتا ہے، جبکہ ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم میں اسٹیٹ اینڈ ریلیجن آر سیپریٹ انٹیٹیز، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں سیکولر لاز ہوتے ہیں اور ریلیجن ہر بندے کا انڈیویجول یعنی ذاتی معاملہ ہے۔ The third point is the governance structure۔ اب جو اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جو گورننس کا سٹرکچر ہے وہ ہے بیسیکلی خلافت کا سٹرکچر، جس میں ایک خلیفہ ہوتا ہے، اس نے ایک کیبنٹ بنایا ہوتا ہے اور وہ کیبنٹ پھر نیچے ان کے جو پاورز ہوتے ہیں ان کو ڈیوالو کیا ہوتا ہے، جبکہ ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم میں ایک ڈیموکریٹک سٹرکچر ہوتا ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے، اس میں کانسٹیٹیوشنل مونارکیز بھی ہو سکتی ہیں اور وہاں پر عموماً ایگزیکٹو ہوتا ہے، لیجسلیچر ہوتا ہے اور ساتھ میں جوڈیشری ہوتی ہے۔
تو آلموسٹ یہ دونوں سیم ہوتے ہیں اسلامک اور اس سسٹم میں، کیونکہ اسلامک سسٹم میں بھی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوتی ہے، لیجسلیچر اور ایگزیکٹو ہوتے ہیں، لیکن ان کے پھر سلیکشن کے اور الیکشن کے طریقہ کار میں ڈفرینس ہے۔ فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ دا انڈیویجول رائٹس اینڈ لبرٹیز۔ اب یہاں پر آلموسٹ یہ دونوں سیم ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے یہ بھی انڈیویجول کو رائٹس دیتا ہے اور ان کو کچھ لبرٹیز بھی دیتا ہے۔ اسلام میں بھی دا رائٹ ٹو لائف ہے، دا رائٹ ٹو دا پروٹیکشن آف پراپرٹی ہے، اور اس طرح اور کئی رائٹس ہیں جو کہ فنڈامنٹل رائٹس پاکستان کی کنسٹیٹیوشن میں بھی ہیں، وہی اسلامک پوائنٹس ہیں، اسلامک پولیٹیکل سسٹم سے لیے گئے ہیں۔ اور اس طرح جو ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم ہے تو اس میں بھی انڈیویجول لبرٹیز ہیں، جس میں فریڈم آف سپیچ ہے اور فریڈم آف گیدرنگ ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، یہ ساری چیزیں ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم میں بھی ہیں، تو یہ ان دونوں میں آلموسٹ اوور لیپنگ ہے۔ جینڈر رولز اینڈ ایکویلٹی، اب یہاں پر تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں۔ اسلام کے پولیٹیکل سسٹم میں جینڈر کو رولز دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان پہ کوئی ریسٹرکشنز ہیں یا ان کو کسی کام سے روکا جاتا ہے، وہ سرکاری نوکریاں بھی کرتی رہی ہیں، خلافت میں جو الراشدون کے خلافت میں بھی وہ کرتی رہی ہیں، حضرت عمر تعالیٰ عنہ کے کیبنٹ میں یا پھر اور عباسیز میں یا امیدز میں یا پھر آٹمنز میں ان کو بڑے بڑے رول دیے گئے ہیں، لیکن کئی جگہ پر ان کے رول ریسٹرکٹڈ ہیں۔ اور فینومینا یہ ہے اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں کہ وہ شریعہ کمپلائنس ہو، اور اگر عورت زیادہ گھر میں رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ادروائز ان کو کام سے روکا نہیں جاتا۔ لیکن ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم میں جینڈر ایکویلٹی از دیئر میجر سلوگن، اور آج کل تو بالکل جب سے فیمنزم کے ویوز آئی ہیں اور فیمنزم کے جب سے مومنٹس چلی ہیں تو ان کو تو بالکل مردوں کے ساتھ ایکویلٹی، ان کے جاب رائٹس اور ان کے پراپرٹی رائٹس، ان کے باقی سب کچھ، تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ مطلب ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم میں جینڈر کو زیادہ رول دیا گیا، جو فیمیل ہے ان کو زیادہ رول دیا گیا ہے۔ پھر ہے جو سکسth پوائنٹ ہے ہمارے پاس، وہ ہے دا رول آف جوڈیشری۔ اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں جو جوڈیشری ہوتی ہے وہ اپنے لاز شریعہ سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ رہنمائی لیتے ہیں اور شریعہ کے لاز کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ جیسے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب اور ایران میں جو اسلامی سزائیں ہیں وہ آج بھی امپلیمنٹڈ ہیں۔ اگر چوری کوئی کرے تو ان کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اگر ایڈلٹری کریں تو ان کو سنسار کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ جبکہ ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم میں جوڈیشری سیکولر لاز کو فالو کرتی ہے اور لاز آف دی اسٹیٹس کو وہ فالو کرتی ہیں۔ اب وہ لاز کہاں سے آئیں گے؟ وہ آئیں گے ان کے کنسٹیٹیوشن سے، وہاں کے کسٹم سے، پھر ان کے اپنے سورسز آف لاز ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر ایز وی ہیو ارلیئر سیڈ دیٹ دا سوورینٹی belongs to the people of the state، تو وہاں پر لوگ جس طرح کے قوانین بنائیں گے جوڈیشری ان کو امپلیمنٹ کرے گی، تو یہ ایک بہت ہی بڑا میجر ڈیفرنس ہے۔ پھر ان کے گورننس کا جو اپروچ ہے اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں وہ ہے کنسلٹیشن کا۔ جیسے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ قرآن کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ آپ ایک کیبنٹ بنائیں اور کام کو آپ ایک کنسلٹیشن کے تھرو کریں۔ اب وہ کنسلٹیشن بنے گی کس طرح؟ اس کے لیے ایک کیبنٹ بنے گا اور اس کیبنٹ کے تھرو اس کام کو سر انجام دیا جائے گا۔ جبکہ ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم میں جو کیبنٹ بنے گا وہاں بھی کیبنٹ بنتا ہے، لیکن وہاں پر ایک پاپولر سوورینٹی ہوتی ہے اور ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہوتا ہے۔ وہ ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ الیکٹ ہوگا، اس کا کیبنٹ بنے گا، جبکہ اسلامک سسٹم میں ان کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ اچھا جی، جو 8th پوائنٹ ہے وہ ہے دا ٹریٹمنٹ آف ریلیجیس مائنورٹیز۔ یہ بھی آلموسٹ دونوں سسٹمز اوور لیپنگ ہے، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ اسلام مائنورٹیز کو کئی پروٹیکشنز دیتا ہے اور ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیتا ہے جس کو ذمی کہتے ہیں۔ ذمی اسلامک اسٹیٹ میں جو
नॉन मुस्लिम्स रहेंगे तो उनका स्टेट के साथ एक कंट्रैक्ट होगा और उस कंट्रैक्ट के बेस पे स्टेट उनको हर तरह की प्रोटेक्शन देगी और जिमीज की या माइनॉरिटीज की लाइव्स, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी इज्जत वो इतनी ही वहाँ पर मुक़द्दस है और वो उतनी ही महफूज है जितनी कि उस स्टेट की मुस्लिम्स की होगी। इस तरह वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम में भी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शंस हासिल हैं, उनको वोटिंग राइट्स हैं, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं। तो ये दोनों ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग है। फिर अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में वैसे तो पूरी दुनिया के साथ रिलेशंस बनाए जाते हैं बिकॉज यू कैन नॉट लिव इन अलूफनेस एंड आइसोलेशन, लेकिन प्रायोरिटी इस चीज़ को दी जाती है कि इस्लामिक स्टेट के साथ और हम मज़हबों के साथ आपके जो दीन पे चलने वाले हैं उन स्टेट्स के साथ ज़्यादा गर्मजोशी के साथ ताल्लुकात बनाए जाएं। और ये चीज़ हम आज भी देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का टिल्ट सऊदी अरब की तरफ बहुत ज़्यादा है, यूएई की तरफ बहुत ज़्यादा है, ईरान की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो कतर की तरफ बहुत ज़्यादा है। जो इस्लामिक स्टेट्स हैं उनके साथ हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ताल्लुकात बनाएं और उनके साथ हमारे ताल्लुकात वो एक दीन की वजह से और कलमे की वजह से होते हैं। अगरचे द मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स आर ड्रिवन बाय द स्टेट इंटरेस्ट्स, जहां पर स्टेट के इंटरेस्ट होंगे, लेकिन कई बार ऐसे हुआ है कि हमारे इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुक़द्दसात की वजह से, कलमे की वजह से, दीन की वजह से ये चीज़ें थ्रू आउट द हिस्ट्री देखी गई हैं इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम में और ये आज भी हैं। जबकि वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम में जो उनके रिलेशंस हैं और उनका जो रिलेशंस की तरफ अप्रोच है, आप अगर देखें तो उनके जितने भी डिप्लोमेटिक अलायंसेस हैं, उनके जितने भी इकोनॉमिक अलायंसेस हैं, उनके जितने भी सिक्योरिटी अलायंसेस हैं, तो वो उनके अपने सेकुलर स्टेट्स के साथ ज़्यादा हैं। इनकी मिसाल अगर हम नेटो की लें, अब नेटो में सारे यूरोपियन स्टेट्स हैं, एक टर्की सिर्फ है उनका मुस्लिम मेंबर है उनका, लेकिन सारे उनके अलायंसेस जितने भी आज बनते हैं, आज आप देखें तो वो उनके सेकुलर स्टेट के साथ, सेकुलर लॉस के साथ और वहीं क्रिश्चियंस के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाते हैं। और ये इस्लाम का सिस्टम जो है ना, उसका अप्रोच वो ये है कि वो जितने रिलीजियस मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम में अपने हम मजहब लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए जाते हैं। सो दिस वाज अ कंपैरिजन बिटवीन द वेस्टर्न एंड इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम्स। आई होप कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।